ناظرین، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور وہ نقصان بھی کرتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس کو کبھی کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو جب غلطی ہو جائے یا انسان کو نقصان پہنچ جائے تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی ان کا نقصان ہو جائے تو وہ بس اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہو اس کو کوستے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں کمان سے نکلا ہوا تیر، جب کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، جو نقصان ہو گیا ہو گیا، جو غلطی آپ سے ہو گئی ہو گئی۔ لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا کیا کرتے ہیں کہ اس نقصان سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور جو غلطی ہوئی ہے دوبارہ اس غلطی کو دہراتے نہیں ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے۔ دیکھیں، نقصان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے کوئی ایک قدم اٹھایا، آپ نے کوئی ایک کام کیا اور اس سے آپ کو نقصان پہنچ گیا، تو نیکسٹ ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس قسم کا کام دوبارہ نہیں کرنا، یا اگر کرنا ہے تو پھر غور و فکر کرنا ہے کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں نقصان ہوا، اور یعنی کون سے ایسے عوامل تھے جس کو ہم نے اختیار نہیں کیا۔ اگر ہم یہ کام کرتے تو ہمیں نقصان نہیں ہوتا۔ اب جب نقصان ہو گیا ہے تو اب اس کو سر پہ سوار کرنا اور اپنے آپ کو پریشان کر لینا، اپنے آپ کو ڈسٹرب کر لینا، یہ بات مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی کوئی انسان کو نقصان ہوتا ہے نا تو اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو نقصان ہو گیا، وہ تو اب اس سے پازیٹیو چیز کیا حاصل ہوئی کہ اس نے اس سے سبق حاصل کیا۔ اگر آپ نے سبق حاصل کر لیا ہے نا تو پھر یہ نقصان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا نقصان ہے، تھوڑا نقصان تھا جو آپ کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر آج آپ سمجھ جاتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم کوئی ہو سکتا ہے بڑا نقصان آپ کو پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اس سے بچا لیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو تجربہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ تجربہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور جب ایک انسان تجربے کار ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ناظرین، ان کی ایک ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ یعنی بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سے مشورہ کیے، بس ایک روٹین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک دفعہ ان کو ایک کام میں نقصان ہو گیا، دوبارہ وہی کام کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں نا تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ بزنس کرو، یہ بزنس کرو، میرے ساتھ کاروبار کر لو، اور اتنا پیسہ لگا دو، یہ کر دو۔ اچھا، آپ نے ایک شخص کے ساتھ معاہدہ کر لیا، چلے آپ نے پیسے لگائے، اب اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ آپ اب اس سے سبق سیکھے نا، نیکسٹ ٹائم پھر آپ نے وہی کام کر لیا۔ کوئی دوسرا شخص آیا، اس کے ساتھ پھر آپ نے کوئی کاروبار شروع کر دیا، پیسے لگا دیے، اس نے بھی آپ کو نقصان پہنچا دیا۔ پھر تیسرا شخص ملا، اس نے آپ کو سبز خواب دکھائے، اور آپ کو جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ بھی پھر کر لیا۔ تو کچھ لوگ ہیں وہ ساری زندگی سبق حاصل نہیں کرتے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں لگتی کہ دیکھیں، اگر اس کاروبار میں اتنا ہی فائدہ تھا تو وہ آپ کے پاس کیوں آیا ہے، وہ آپ سے کیوں کہے گا؟ تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نوسر باز کہتے ہیں، جو بڑے چیٹر اور فراڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑے مہنگے کپڑے پہنیں گے۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے، بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوں گے انہوں نے، اور انہوں نے بڑی ایک مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہوگی، اور بڑے مہنگے شوز پہنے ہوں گے، بڑا فون رکھا ہوا ہوگا، اور پھر گاڑی بہت اچھی چلاتے ہوں گے، بھلے وہ سب چیزیں آرٹیفیشل ہوں گی، دکھلاوا ہوگا۔ گاڑی بھی انہوں نے کرائے پہ لی ہوگی، گاڑی بھی کرائے پہ لی ہوگی، یا لیزنگ پہ لی ہوگی، یا کرائے پہ لی ہوگی۔ بڑی مہنگی گاڑی رکھیں گے، اور جو ہے وہ آپ سے ملیں گے پہلی دفعہ میں، آپ کو بڑے اچھے ہوٹل میں کھانا کھلائیں گے، بڑا ایکسپینسو کھانا کھلا دیں گے آپ کو، اور بڑی بڑی باتیں کریں گے۔
بڑی بڑی باتیں، بڑے پیسوں کی باتیں، اور اس طریقے سے 2-4 ملاقاتوں میں وہ آپ کی قربت حاصل کر لیں گے، آپ کا اعتماد حاصل کر لیں گے، اور جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بڑے آپ کو سوٹڈ بوٹڈ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اب ان کا طریقہ واردات کیا ہوگا؟ طریقہ واردات یہ ہوگا کہ بھئی یہ کاروبار کر لو، میرے ساتھ اس کاروبار میں شریک ہو۔ آپ اس سے پوچھو گے یار تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ کہے گا یار میں تو انویسٹمنٹ کا کاروبار کرتا ہوں، میرا تو بہت بڑا بزنس ہے دبئی کے اندر۔ یہ دبئی جو ہے نا، اکثر آپ کو لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کدھر کاروبار ہے؟ دبئی کے اندر ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہوں، میں کرنسی میں انویسٹ کرتا ہوں، جی میں گولڈ میں انویسٹ کرتا ہوں۔ تو یہ جو کرنسی میں انویسٹ کرتا ہوں، گولڈ میں انویسٹ کرتا ہوں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہوں، پراپرٹیاں خریدتا ہوں، پراپرٹیاں بیچتا ہوں، میں جو ایکسپینسو لگژری گاڑیاں ہیں ان میں انویسٹ کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ یہ آپ کے دوست بنیں گے، فیملی فرینڈز بن جائیں گے، پھر آپ کو بڑے بڑے خواب دکھا کر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پیسہ نکلوائیں، اور پھر دبئی کے اندر آپ کس کے پیچھے جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ سے پیسے لے لیے تو آپ کدھر ان کے پیچھے بھاگتے پھریں گے؟ یعنی اتنے لوگ بیچارے لٹ جاتے ہیں، زندگیوں کی پونجیاں چلی جاتی ہیں، لوگوں کے گھر ری مورگیج کروا کے پیسے کھا گئے، اور بیچارے لوگ جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ تو میں آپ حضرات سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ٹرسٹ نہ کریں اپنی ذات پہ کریں، جو بھی معاملہ کرنا ہے بہت لکھت پڑھت کے ساتھ کریں اور بہت پروفیشنلی کریں۔ یہ اور خاص طور پہ ایک اور بات عرض کر دوں، پھر میں کال لیتا ہوں، کہ یہ جو آج کل آن لائن جو کورسز کا سلسلہ چل رہا ہے، جی آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں اور اتنے یہ کورس کر لیں اور پھر مہینے کے آپ اتنے پیسے کمائیں گے اور پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو بچائیں، اور پریکٹیکل کاروبار کریں، پریکٹیکل لائف گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے سمجھنے کی، جی آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔